شعلہ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان، کیا چیزیں طے پائی ہیں، اور عید کے بعد جو ملکی سیاسی منظرنامہ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا مل کے معاملات کو دیکھیں گے یا پھر راہیں جدا ہونے جا رہی ہیں دونوں جماعتوں کی؟ اچھا، سب سے پہلے تو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی اور آج میں پھر کرتی ہوں کہ کل سے یہ بات مختلف چینلز کے وہ جو کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو بہرحال نشانہ بناتے ہیں اور ایک مشغلے میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے، اور ہے نا قاہرہ صاحب کی اور ندیم افضل چند کی اور پرویز اشرف صاحب کی سیٹوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ، کیونکہ جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے، جب بھی ہم نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا، ابھی ہم حصہ نہیں ہیں، الائے ہیں حکومت کے، لیکن ہم نے باغ میں الیکشن لڑا، تو الیکشن لڑا جائے گا اور مقابلہ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ہی نہیں بلکہ پی ایم ایل این میں ہوگا۔ اور باقی جو ہے بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں ملک میں اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے، اس کا ایک ریوزٹ ہونا چاہیے، اور دو بڑی پارٹیز ہی ہیں جو کہ آگے یہ بھی سوچ رہی ہیں اور جنہوں نے اپنی پالیٹکس کو اسٹیک پہ لگایا اور پاکستان کی کریڈیبلٹی اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن الحمدللہ کافی بہتری ہوئی اور اب آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی سیٹیں ملیں گی کتنی نہیں، کیونکہ ہم اپوزیشن بھی کرنا جانتے ہیں اور حکومت بھی کرنا جانتے ہیں۔ اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے شعلہ صاحبہ اتفاقی رائے ہو سکا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اس ملاقات میں؟ اچھا، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں چاہے ہم گورنمنٹ میں بیٹھیں، ہماری سیاست پہلے پاکستان ہے اور پھر سب کچھ ہے۔ تو اب جہاں تک بات ہے نگران سیٹ اپ کی، تو اس پر بھی جو ہے کیونکہ آگے الیکشن جو ہوگا وہ نگران سیٹ اپ کرائے گا، تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہوگی کہ الیکشن ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اسموتھ الیکشن کے ساتھ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے۔ ایسے الیکشن ہو کہ کسی بھی پارٹی کو اس پہ اعتراض نہ ہو، آر ٹی ایس نہ بیٹھے، الیکشن کا رزلٹ 5-6 دن نہ روکے جائیں۔ یہ سارے معاملات ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ طے کرنا بہت ضروری ہے، اور یقیناً کہ میں تو وہاں ہوں بھی نہیں اور میرا پارٹی میں وہ مقام نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ ایز منسٹر ہوتی یا سی ممبر ہوتی، تو یقیناً ابھی جب بات باہر آئے گی کوئی اعلامیہ پارٹی کا اور مشترکہ دونوں بڑی پارٹیز کا جب سامنے آئے گا تو عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے یہ بیٹھک ہوئی ہے، اور جس طرح سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اصل میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کے لیے یہ ملاقات نہیں تھی، اپنے ذاتی جو ایجنڈاز ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ ایگری کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا شعلہ نے کہا کہ جب تک وہاں پہ موجود میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنا بیان پریس کو نہ دیں، اس سے پہلے ساری باتیں اسپیکولیشن ہے، ساری ہوا میں ہے۔ رہ گیا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات، تو یقیناً وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے دوست اسی بات پہ ہر وقت میٹنگ کرتے رہے ہیں کہ کب کون کیسے وزیر اعظم بنے گا، تو جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا سمجھتا ہے۔ وہاں پہ یہ بات یقیناً نہیں ہوگی کب کون کیسے وزیر اعظم بنے گا۔ ہم بات کرتے رہے پاکستان کو آئینی دھارے پہ چلانے کی، پاکستان کو جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور میکسیمم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے
وہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو، ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں، 23 کروڑ لوگ اس کا اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم سب کو مل کر کے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے جس بحران میں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی پارٹی نے ڈالا. جب الیکشن ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جسے عوام منتخب کرے، جسے پارلیمان منتخب کرے، وہی وزیر اعظم ہوگا. کسی کے فیصلے کرنے سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے. وزیر اعظم ہوتا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ، اپنے کام کے بنیاد پہ، اپنی مینیفیسٹو کے بنیاد پہ. تو شاید شاہ محمود قریشی صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ 2018 جیسا جھرلو ہوگا، ایسا اب نہیں ہوگا. کوئی کسی کو جتانے کا نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے کارکردگی پہ، اپنے کام سے جیتنا ہوگا. تو بنیادی ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا جس کا خاص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے دبئی کے اندر؟ کیا چیزیں طے پائیں، کیا چیزیں زیر غور لائی گئیں؟ دو سیاسی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو یقیناً ایجنڈا اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، جمہور کے لیے ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے ہوتا ہے. اور جیسا ابھی آپ نے اور شیلا صاحبہ نے بھی کہا، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو اور زیادہ انفورس اور مضبوط کیسے کریں. ہم دیکھیں، ہم حلیف تھے اور شاید آئندہ بھی حلیف ہوں گے، مگر ہم حریف بھی تھے اور حریف بھی رہیں گے. ہم سیاسی جماعتیں، ہم کبھی حلیف ہوتے ہیں، کبھی ہم حریف ہوتے ہیں. جہاں پہ ملک کے مفاد میں ہوگا ہم حلیف میں ہوں گے، جہاں پہ ہماری پارٹیوں کا الگ الگ پروگرام ہوگا، الیکشن ہوگا، منشور ہوگا، وہاں پہ ہم حریف بن جائیں گے. تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر ملک کے سیاستدان آپس سے مل کے بات چیت نہیں کریں گے تو ملک کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ دیگر لوگ تو آ کے نہیں کریں گے، سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے روڈ میپ دینا ہوتا ہے. اور یقیناً آپ جمع خاطر رکھیں کہ جلدی آپ کو روڈ میپ مل جائے گا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، جو سیاسی جماعتیں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، ہمارے اکابرین کن امور پہ بات چیت کر رہے تھے، کیا گفتگو ہوتی رہی، وہ سارا کچھ آپ تک ہم یقیناً پہنچائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے احمد ویس صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملکی سیاسی منظرنامے کو اور یہ جو سویلینس کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، معاملات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مستقبل کیا ہوگا اس کیس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے نا، ایک الارمنگ بھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے. اس میں کرائسس بھی ہے اور ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ابھی جو جیسے ابھی فرمایا کہ دبئی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور میاں نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی، اور اس میں مریم نواز بھی تھیں اور اس میں بلاول بھٹو بھی تھے، جی ہاں، اور وہاں پہ کی کافی گفتگو ہوئی ہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی پرپوزل یہ یقیناً انہوں نے اس بات پہ اسرٹ کیا ہوگا کہ یہ مل کے سیٹوں کی آپس میں پورا الیکشن جو ہے یہ مل کے لڑنے کو تیار ہیں، لیکن نیکسٹ پرائم منسٹر کی گارنٹی وہ چاہیں گے کہ وہ بلاول زرداری بھٹو کو ملے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ یقیناً وہ پھر یہ ان کے راستے بھی الگ ہو جائیں گے اور یہ الیکشن اکٹھے نہیں لڑیں گے. یہ بات بلکہ مجھے طے شدہ بات لگتی ہے. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو پائے گی تمام ان وزارت عظمیٰ کی سیٹ کو لے کر؟ ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے، لیکن اس وقت کیونکہ نون لیگ بھی پھنسی ہوئی ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک بات اگنور کر رہے ہیں اس وقت. جو وقت آپ کی ساری اگری الیکشن پوسٹ الیکشن سچویشن کو سامنے رکھ رہے ہیں تو ہم یہ بھول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، اور پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بین نہیں ہوئی ہے، نہ بین لگا اس کے اوپر. الیکشن میں فلی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، درست، اور وہ بہت بڑا سرپرائز بھی دے سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم کہیں کہ کوئی بہت بڑی میجورٹی لے جائے گی، لیکن میرے خیال میں بہت زیادہ سیٹیں ضرور لے کر جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بھی جو آپ بتا رہے ہیں سرپرائز اسی طرح سے آ سکتا ہے، عوامی طور پہ رد عمل اسی طرح کا ہو سکتا ہے اگر وہ خود براہ راست حصہ نہ بھی لے رہے؟ دیکھیں پہلی بات جی میں آپ کو بتاؤں نا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ابھی تو رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس اتنا اجلت میں اور اتنی تیزی سے ہو نہیں سکتا. اور ملٹری ٹرائل کا متعلق جو سپریم کورٹ میں معاملے ہیں وہ اول تو اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کریں، یا اتنے سارے فیٹرز لگا دیں گے، اتنی ساری پابندیاں لگا دیں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر لانے کے لیے اس کو
کہ اس کا وہ حلیہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں وہ ویسا نہیں رہے گا. تو اس صورت میں وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہوگی جتنی اس وقت نظر آتی ہے. دیکھیں نا جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوگا تو اس وقت یہ ساری پابندیاں جو ہیں اور پریشر جو ہے یہ لفٹ کرنا پڑے گا. جب لفٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو ایکول اپرچونٹی بھی دینی پڑے گی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کیمپین چلانے کے لیے. اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ٹرائل اپنی جگہ ہے, جتنے لوگوں کو آپ نے ٹرائل کرنا ہے وہ کریں گے, اور سول میں ٹیررسٹ کورٹ میں بھی ٹرائل ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ صورتحال ہوگی. لیکن پولیٹیکلی احمد ریاض صاحب, جس طرح کا غصہ پایا جاتا ہے اس وقت فوج کے اندر 9 مئی کے واقعات کو لے کر, آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیصلہ حکومت کے حق میں بھی آ جائے اس کیس کے اندر جو کہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں, تب بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج کے اندر جو غم غصہ ہے نا, یہ ایک بہت بڑی سکیم کے تحت ایسا سچویشن بنائی گئی ہے کہ وہ غصے والی صورتحال پیدا ہو گئی اور وہ عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن کی صورت اس کی بن گئی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ابھی بھی میں کہوں گا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, وہ ایک بالکل فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور اس کی بنیاد کے اوپر ٹرائل بھی, وہ اگر ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے تو جس شکل میں بھی ہونا ہے, جو لوگ پکڑے جائیں ان کے ٹرائل ہوں, ضرور ہوں, بخشا نہ جائے کسی کو. لیکن اگر اس وقت ایسے ہو جائیں گے نا تو اس میں آپ ایک سائڈ کو بالکل, مثلا آپ دیکھیں, اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ شرپسند جو ہیں, جب وہ انہوں نے انسٹالیشن پہ حملے کیے تو جو سہولت کار تھے ان کو بھی سخت سزا دی جائے گی. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک آسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ وہ دوسری طرف نام لے جائیں گے, لیکن جو چیز ظاہر سامنے نظر آتی ہے کہ 9 مئی کو آپ دیکھیے گا کہ کہاں پہ گئی پاکستان, پنجاب کی پولیس کہاں گئی, اور پنجاب کی پولیس اگر نہیں کہیں نظر آئی تو آئی جی پنجاب کے خلاف کیوں پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کارروائی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پلان کا حصہ تھا کہ آپ نے ان کو سہولت, آپ نے ان کو اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے سہولت کاری کی ہے, ان کو آپ کو باقاعدہ ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر کے وہاں تک جائیں. کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا, کوئی پولیس نظر نہیں آئی, کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں کی گئی, کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کہیں پہ کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی روکنے کی ان کو.